لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين۔ پھر میں ضرور ان کے آگے اور ان کے پیچھے، ان کے دائیں اور ان کے بائیں سے ان کے پاس آؤں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ ثم لآتینہم، پھر ضرور میں ان کے پاس آؤں گا۔ شیطان نے اپنا عزم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پھر میں ضرور بنی آدم کے آگے پیچھے اور ان کے دائیں بائیں چاروں طرف سے ان کے پاس آؤں گا اور انہیں گھیر کر راہ راست سے روکوں گا تاکہ وہ تیرے راستے پر نہ چلیں، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ سامنے سے مراد یہ ہے کہ میں ان کی دنیا کے متعلق وسوسے ڈالوں گا، اور پیچھے سے مراد یہ ہے کہ ان کی آخرت کے متعلق وسوسے ڈالوں گا، اور دائیں سے مراد یہ ہے کہ ان کے دین میں شبہات ڈالوں گا، اور بائیں سے مراد یہ ہے کہ ان کو گناہوں کی طرف راغب کروں گا، چونکہ شیطان بنی آدم کو گمراہ کرنے، شہوتوں اور قبیح افعال میں مبتلا کرنے میں انتہائی سعی خرچ کرنے کا عزم کر چکا تھا۔ وہ انسان کی اچھی بری صفات سے واقف تھا، یہ اس نے فرشتوں سے سن رکھا تھا، اس لیے اسے گمان تھا کہ وہ بنی آدم کو بہکا لے گا اور انہیں فریب دے کر خداوند عالم کی نعمتوں کے شکر اور اس کی اطاعت اور فرما برداری سے روک دے گا۔ حضرت صبرہ بن ابو فاقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شیطان ابن آدم کے تمام راستوں میں بیٹھ جاتا ہے اور اس کو اسلام کے راستے سے بہکانے کی کوشش کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ تم اسلام قبول کرو گے اور اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دو گے، لیکن وہ شخص شیطان کی بات نہیں مانتا اور اسلام قبول کر لیتا ہے تو پھر اس کو ہجرت کرنے کے راستے اور ہجرت کرنے کے راستے سے ورگلانے کی کوشش کرتا ہے، اور کہتا ہے کیا تم ہجرت کرو گے اور اپنے وطن کی زمین اور آسمان چھوڑو گے؟ حالانکہ مہاجر کی مثال تو کھونٹے سے بندھے ہوئے اس گھوڑے کی طرح ہے جو ادھر سے ادھر بھاگ رہا ہو اور اس کھونٹے کی حدود سے نکل نہ سکتا ہو۔ مراد یہ کہ شیطان مہاجر کو ایک بے بس کی شکل میں پیش کر کے آدمی کو بہکاتا ہے، لیکن اگر وہ شخص اس کی بات نہیں مانتا اور ہجرت کر لیتا ہے تو شیطان اس کے جہاد کے راستے میں بیٹھ جاتا ہے، اور وہ اس شخص سے کہتا ہے کہ کیا تم جہاد کرو گے اور یہ اپنی جان اور مال کی آزمائش میں ڈالنا ہے، اور اگر تم جہاد کے دوران مارے گئے تو تمہاری بیوی کسی اور شخص سے نکاح کر لے گی اور تمہارا مال تقسیم کر دیا جائے گا، لیکن وہ شخص پھر بھی شیطان کی بات نہیں مانتا اور جہاد کرنے چلا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سو جس شخص نے ایسا کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم پر یہ حق ہے کہ وہ اس کو جنت میں داخل کر دے، اور جو مسلمان قتل کیا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم پر اس کو جنت میں داخل کرنا، اور جو مسلمان غرق ہو گیا تو اسے جنت میں داخل کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذمہ کرم پر ہے، اور جس مسلمان کو اس کی سواری نے ہلاک کر دیا اس کو جنت میں داخل کر دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے۔